تسلیم بھائی، یہ جب تلبیہ پڑھا جاتا ہے تو اس میں بھی لبیک اللہم لبیک، ایک بندہ پوری زندگی کی جمع پونجی لے کر اللہ کی بارگاہ میں، ایک جامع العبادات ہے حج، اور اپنی اٹینڈنس لگوانا بار بار کہ میں حاضر ہوں، میں حاضر ہوں. تو یہ حاضری سے حضوری کا سفر، تو کیا احساسات ہوتے ہیں؟ اگر آپ کو بھی حج کا کبھی موقع میسر آیا ہے، کچھ اپنے احساسات شیئر کریں کہ جب لاکھوں کا مجمع ہو اور ہر زبان پر لبیک اللہم لبیک کا نعرہ ہو. آپ نے حاضری اور حضوری کی بات کی تو اس میں ایک خوبصورت جملہ ہے کہ عرفات کا میدان جو ہے عرفہ، یعنی معرفہ سے ہے کہ پہچان ملاقات کی جگہ ہے جی. وہ. تو اللہ والے کہتے ہیں کہ جب توجہ انسان کی وہاں ذکر سے مذکور کی طرف چلی جاتی سبحان ہے اللہ. تو حضوری مل جاتی ہے. واہ واہ واہ. اور آپ نے جو حج کی بات کی کہ حج کا ایکسپیرینس، اور اگر اجازت ہو تو میں کچھ جی 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 بالکل بالکل. کس سن میں ویسے آپ نے حج کیا؟ غالباً 2002 کی بات ہے یا 3 کی بات ہے، مجھے صحیح یاد نہیں ہے. پہلی دفعہ جب میں جانے کے لیے روانہ ہوا تو ہمارے ایک بزرگ ہیں، تو میں نے ان سے پوچھا کہ حضور کچھ نصیحت فرمائیں. اللہ والوں سے تو آپ کو کوئی نہ کوئی حکمت کی بات لینی چاہیے. جی. تو میں نے کہا جی مجھے کچھ آپ بتائیں کہ میں جانا چاہتا ہوں، کس بات کا زیادہ خیال رکھا جائے. ایک جملہ ارشاد فرمایا ڈاکٹر صاحب، فرمانے لگے کہ بیٹا وہاں جا کر اپنے اوپر توجہ رکھنا، کسی اور کو مت. اللہ اکبر. اچھا مجھے ڈاکٹر صاحب سمجھ میں نہیں آئی بات کہ اپنے اوپر توجہ رکھنا، کسی اور کو نہ دیکھنا. لیکن جب وہ ایام گزرے 40 دن تو بات سمجھ میں آ گئی کہ انہوں نے کیوں فرمایا تھا. وہاں جب ہم گئے تو پہلے ہم مدینہ شریف پہنچے تو وہاں کے معاملات دیکھنا شروع کیے کہ ایک شخص تھا ہمارے ساتھ ہوٹل میں، وہ جاتا اور تھوڑی دیر، یعنی ہمارے یہاں سے تیار ہو کے ہوٹل سے اچھے کپڑے پہننا، تیار ہو کے نہا دھو کے کہ میں حرم جا کے بیٹھوں گا مسجد نبوی شریف میں، واپس آتا جلدی سے واپس آ جاتا. تو میں نے کہا بھائی آپ بہت یہاں سے تو بڑی تیاری کر کے جاتے ہیں کہ میں آج بیٹھوں گا عبادت کروں گا. کہنے لگے میاں بات یہ ہے کہ میں اس وقت تک وہاں بیٹھا رہتا ہوں جب تک میرا دل، میرا خیال، میری نظر، میری توجہ، جب تک سب چیزیں حاضر ہوتی ہیں تو میں بیٹھتا ہوں، اور جیسے میں دیکھتا ہوں چیزیں منتشر ہو رہی ہیں تو میں واپس آ جاتا ہوں. ایک اور صاحب کو دیکھا، وہ ہمہ وقت وہیں رہتے تھے، اگرچہ ہوٹل تھا لیکن وہیں سوتے وہیں بیٹھتے. ان سے پوچھا میاں آپ کا روم ہے، آپ کبھی کبھی نظر آتے ہیں، جی. کھانے پہ بھی نہیں ہوتے. کہنے لگے یار پتہ نہیں دوبارہ یہ موقع اللہ ملے. ایک شخص کو ہم نے دیکھا، وہ جناب والا ایک بڑا سا عمامہ پہنے ہوئے اور جبہ و دستار اور جو سامان لائے تھے میرے خیال میں سارا ہی انہوں نے پہن لیا، جا رہے ہیں. میں نے کہا میاں خیریت تو ہے اتنا دولہا بن کے؟ کہنے لگے سب یہیں سے تو ملا ہے، دکھانے جا رہے ہیں. ایک اور کو دیکھا تو وہ پاؤں میں جوتا بھی نہیں. میں نے کہا آپ؟ کہنے لگے میاں یہاں بادشاہ بھی فقیر بن کے آتے ہیں. تو اب یہ جو کیفیات ہیں بعد میں اندازہ ہوا ایک اللہ والے کے بارے میں، تو یہاں تک پتہ چلا جب وہ حج کر کے اور مسجد نبوی شریف میں حاضر ہو کر سلام عرض کر کے واپس گاؤں پہنچے، سب لوگ جمع ہوئے اور کہنے لگے کہ ذرا وہ تو بتائیں آپ نے سنہری جالیاں بھی دیکھی؟ اللہ کیسی صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو جالیاں ہیں، وہ پہلے اتنا الیکٹرانک دور نہیں تھا. کہنے لگے کہ سنا ہے کہ سنہری ہیں، سبحان اللہ. سنا ہے کہ سنہری ہیں. یعنی وہاں جا کے اتنی ہمت بھی نہیں ہوئی کہ ادب سے نگاہیں اٹھا کر دیکھا جائے. سبحان اللہ سبحان تو اللہ. پتہ چلا کہ وہاں جا کر لوگوں کو دیکھنے کے بجائے اگر توجہ آپ نے اپنے اوپر رکھی کہ کیس مجھ جیسا آسی کہاں آ گیا ہے، اللہ نے بلا لیا، اپنا گھر دکھایا، حج کی سعادت دکھائی، عطا کی، اپنے محبوب کا در دکھایا، تو میں سمجھتا ہوں کہ کیفیات اسی طرح پھر بدلنا شروع. سبحان اللہ. کہا جاتا ہے وَلِلنَّاسِ فِي مَا يَعْشِقُونَ مَذَاهِب،
عشق کے باب میں ہر ایک کا اپنا اپنا نیا رنگ ہوتا ہے, نئے نئے مسلک ہوتے ہیں, تو جو جس رنگ کو پسند کرتا ہے پھر وہ اسی انداز سے آگے بڑھتا رہتا ہے. لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت